وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 77 تک، یعنی سورہ فرقان ختم تک 17 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والا، بڑی شان والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں، یعنی ستاروں کی منزلیں بنائی ہیں، اور آسمان میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک روشن چاند بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور اسی اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے ہے جو غور کرے یا شکر ادا کرے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو نیک لوگ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور رکنے کی سب سے بری جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ بیچ والا راستہ اپناتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اور قیامت کے دن اسے دگنا یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور ذلیل ہو کر اسی عذاب میں ہمیشہ ہمیش کے لیے پڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پورے طریقے سے لوٹ آتا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیکار کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریف آدمی کی طرح عزت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے نہیں بنتے، بلکہ نصیحت کو شوق سے سنتے ہیں اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، پھر اسی طرح ہمارے شوہروں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اور رحمان کے سچے بندوں کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں اونچا مقام ملے گا، اور جنت میں دعا اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ نیک لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت ٹھہرنے اور رکنے کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اے کافرو، تم نے تو حق کو جھٹلا دیا ہے تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 61 سے آخری آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 تک 17 آیتیں ہیں۔ تو یہاں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 جو ہے مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 61-62 پر ذکر کیجیے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان کے اندر ذکر ہے اللہ نے برج بنائے ہیں، یعنی ستاروں کی منزلیں بنائی ہے، پھر اسی طرح آفتاب بنائے ہیں، پھر اسی طریقے سے مہتاب بنائے ہیں۔ آفتاب مانے سورج
اور महताब माने चाँद अल्लाह ने बनाए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया आयत नंबर 63 से आयत नंबर 77 तक 15 आयतों में कि रहमान के सच्चे बंदे कौन हैं। आप गौर करते हुए चलें, लगभग 12 निशानियों का जिक्र है। ज़मीन पर नर्म चाल चलते हैं, तकब्बुर नहीं करते, जाहिलों से बहस नहीं करते हैं, सलाम करके गुजर जाते हैं, रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, जहन्नम से दूरी की दुआ करते रहते हैं, खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं न बखीली करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को माबूद नहीं बनाते हैं, नाहक किसी को कत्ल नहीं करते हैं, इसी तरह ज़िना नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते, बेकार काम के पास से जब गुजरते हैं तो शरीफ आदमी की तरह गुजर जाते हैं, रब की आयतों पर गौर करने वाले हैं, दुआ करते रहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। याद रखिएगा, ये नेक लोगों की सिफत बयान की गई है और नेक लोग तो ऐसे हैं जो नेकी करने के बाद भी घबराते रहते हैं। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 60, वल्लज़ीना युतूना मा आतू व क़ुलूबुहुम वजिलतुन इला रब्बिहिम राजिऊन। और वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो कुछ भी ये देते हैं तो उनके दिल डरते रहते हैं कि अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। फिर इसी तरीके से ये भी जिक्र किया गया कि खर्च करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना ये इसराफ है। फिर इसी तरीके से और अल्लाह की इताअत में फरमाबरदारी में न खर्च करना बखीली है, और अल्लाह के अहकाम व इताअत के हिसाब से खर्च करना क़िवाम है, यानी बीच का रास्ता है। इसलिए इसराफ से काम न लें, बखीली से काम न लें, बल्कि क़िवाम यानी अल्लाह की मर्जी में खर्च करें। आज देख लीजिए कितने लोग कमाते हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, गलत तरीके से ला रहे हैं, गलत तरीके से जा रहा है उनका माल। फिर इसी तरह हक के साथ कत्ल होना, यानी इसका मतलब यह है कि कत्ल 3 तरीके से जायज़ हो सकता है। यानी नंबर 1, इस्लामी हुकूमत को हक हासिल है कि मुर्तद को कत्ल कर दे। नंबर 2, या शादीशुदा उसने ज़िना किया उसको कत्ल किया जाए। नंबर 3, किसी ने कत्ल किया तो उसको कत्ल किया जाए। तो ये जायज़ तरीके से 3 कत्ल का जिक्र है इसके अंदर। नेक लोग तो वो हैं जो झूठ नहीं बोलते और झूठी गवाही भी नहीं देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक हदीस में बयान फरमाया, सही बुखारी किताब इस्तिताबतिल मुर्तद्दीन वल मुआद्दीन हदीस नंबर 6919, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में से भी बड़े गुनाह वो है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, व शहादतु ज़ूर, और झूठी गवाही या झूठ बोलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, या झूठ बात कौल ज़ूर फमा ज़ाल युकर्रिरु हत्ता क़ुलना लैतहु सकता, बराबर आप तकरार करते रहे, बोलते रहे, हम तो यही चाहते थे कि काश कि आप खामोश हो जाते, यानी अब ना बोलते तो अच्छा रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया झूठी गवाही देना। आज देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं चंद टिक्के के बदले झूठी गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं। बच के रहिएगा, रहमान के बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते बल्कि सच्ची गवाही देते हैं, चाहे अकेले क्यों ना हो। तो नाज़रीन किराम, ये नेक लोगों का तज़किरा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर भी ये रहमान के जो सच्चे बंदे की सिफत है वो पैदा कर दे। अल्लाह ताला कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।